الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وسلم علیک یا سید یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث الاممي یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کرم کی ایک نظر ہوگی مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کرم کی ایک نظر آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، دکھا دو سبز گنبد اب مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اور تڑپتا ہے دل مضطر برستی ہیں یہ اب آنکھیں، تڑپتا ہے دل مضطر برستی ہیں یہ اب آنکھیں، بلا لو اپنے قدموں میں مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اور سنا ہے آپ کا در تو عطاؤں کا سمندر ہے، سنا ہے آپ کا در تو عطاؤں کا سمندر ہے، مٹا دو دوریاں آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، مٹا دو دوریاں آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اندھیرے مٹ ہی جائیں گے اجالا مسکرائے گا، اندھیرے مٹ ہی جائیں گے اجالا مسکرائے گا، کرم کی چاندنی چمکے مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، کرم کی چاندنی چمکے مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اور یہ حال ہی میں نے یہ کلام لکھا ہے حج کے دنوں میں کہ شفا پائے مرض دل کا، شفا پائے مرض دل کا، شفا پائے مرض دل کا، مٹے یہ دوریوں کا غم، شفا پائے مرض دل کا، مٹے یہ دوریوں کا غم، عرفاں پہ ہو کرم آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ آج اسی مدینے کا ذکر نور کرنے کے لیے جو ہمارا موضوع ہے، مکرم حاضرین گرامی قدر، حج کے ایام گزرے، پھر عید الضحیٰ گزری اور آج عید کا تیسرا دن ہے۔ اور عید مکمل کب ہوتی ہے؟ وہ کسی شاعر نے لکھا تھا کہ دید تو صد عید من اے پیر من، دید تو صد عید من اے پیر من، عید چے تبدیلی تقدیر من۔ یعنی حج کیا، عرفات میں پہنچے، منا مزدلفہ کی خیرات پائی، صفا مروہ کے چکر لگائے، حجر اسود کو بوسے دیے، آب زمزم پیا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے، حاجی ہوئے
لیکن اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت عقیدہ دیا ہے، فرماتے ہو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، چونکہ مدینہ وہ بستی ہے، مدینہ وہ شہر نور ہے جہاں محمد رسول اللہ کی جلوہ گری ہے، جہاں حضور آرام فرما ہے۔ ایک مقولہ ہے شرف المکان بالمکین، مکان کی عزت ہوتی ہے اس کے مکین کی وجہ سے، مکان کی عزت ہوتی ہے اس کے مکین کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، پیارے مصطفیٰ اس شہر مکہ کی قسمیں کھاتا ہوں کیونکہ آپ کا چلنا پھرنا ان گلیوں میں ہے، محبوب آپ کی جلوہ گری ان گلیوں میں ہے، محبوب آپ کے نالین یہاں لگے ہیں، نالین بڑے بڑے لوگوں نے قیمتی جوتے پہنے، لیکن میرے مصطفیٰ نے گائے کے چمڑے کے نالین استعمال فرمائے۔ سینکڑوں کتابیں ذات مصطفیٰ پہ نہیں، صفات مصطفیٰ پہ نہیں، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عرفان مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ، یہ سب کچھ اپنی اپنی جگہ، فقط نالین مصطفیٰ پہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یا رسول اللہ، فقط نالین مصطفیٰ پر۔ مولانا حسن رضا خان صاحب حد فرمائی، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ عزت، شان، شرف، مقام اپنی جگہ، صرف نالین مصطفیٰ، وہ گائے کے چمڑے کے نالین جو محبوب جن کو شرف عطا فرمائیں اپنی قدم بوسی کا۔ اور ہاں عرش کو بھی عزت نہیں ملتی اس وقت تک جب تک نالین مصطفیٰ عرش کی پیشانی پر، عرش کے سینے پر نہ آ لگیں۔ اور عشق کے تاجدار مولانا جامی حد فرمائی، چون سوئے من گزر آری، منے مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ نالین پر نہیں، نقش نالین پر۔ نالین تو دور کی بات ہے، نالین کا نقش جگہ لگا ہوگا جامی وہاں جان دے دے گا۔ تو مکرم حاضرین، وہ نالین لگے مکے میں تو رب قسمیں اٹھائے۔ اچھا، قرآن مجید نے ایک مقام پر ازواج مطہرات کو کچھ صفات سے متصف کیا، ان کی کیٹاگرائز بیان کی، اور قرآن نے کہا اے نبی کی گھر والیو، تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو۔ کیوں بھائی؟ نکاح ہی پڑا نا نبی سے۔ آج بندے چھٹاکی کی زبان ہلا کے بات کر دیتے ہیں، تو آڈی گل ہی مان لینے ہیں، بھائی نکاح ہی پڑے ہے نا۔ عورتیں تو زمانے کی عورتوں جیسی ہیں نا، انہی قبائل سے ہیں، انہی خاندانوں سے ہیں، انہی لوگوں میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، بندے نہیں۔ قرآن ان کو کیٹاگرائز کر رہا ہے، رب ان کو مقام دے رہا ہے۔ رب کہتا ہے اے نبی کی گھر والیو، تم اور کائنات کی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، جواب ملا نہیں نہیں،
اس لیے کہ تم عقد مصطفیٰ میں آ گئی ہو، تم عقد مصطفیٰ میں آ گئی ہو۔ اے امت مصطفیٰ، قرآن کہتے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ کیا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں کی امتیں نہیں تھیں؟ یہ امت کیوں افضل والا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ وہ کوئی تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھے، کوئی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھے، کوئی لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ کہے، کوئی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھے، کوئی لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کہے، کوئی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہے، کوئی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہے۔ یہ امت افضل والا اس لیے ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے۔ اس امت کا اعزاز اس لیے ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ اب جو محمد رسول اللہ کی امت ہو وہ امت دوسری امتوں جیسی نہیں ہے۔ بولیے، امت دوسری امتوں جیسی نہیں ہے۔ اچھا، وہ کلام جو مصطفیٰ پہ نازل ہو وہ قرآن دوسرے کلاموں سے افضل ہے، ان کلاموں جیسا نہیں ہے۔ نبی تو نبی ہے، نبی کے صحابہ گھوڑوں میں بیٹھ کر جنگ میں جائیں تو قرآن بول اٹھے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ رب ان کی قسمیں اٹھائے، ان گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک اڑے ان کی قسم رب اٹھائے۔ اور نبی نہیں، نبی کے غلاموں سے رب فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ اور نبی نہیں، آل نبی کے بارے میں میرا رب کہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ مجھے یہ بتاؤ، جو نالین مصطفیٰ سے مس ہو جائے وہ عزت والا، جو ازواج مصطفیٰ کے گھر میں آ جائیں وہ ازواج عزت والی، جو امت مصطفیٰ کی ہو جائے وہ امت عزت والی۔ ہاں ہاں، جو صحابہ مصطفیٰ سے منسلک ہو جائیں وہ صحابہ عزت والے، کعبہ مصطفیٰ سے جڑ جائے کعبہ عزت والا، مصطفیٰ مکے میں ہوں تو مکہ عزت والا۔ پھر سن نبی کے غلام، جہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو جائیں یہ مدینہ بھی عزت والا ہے۔ یہ مدینہ بھی عزت والا ہے، یہ مدینہ بھی شان والا ہے۔ اور مکے کے ساتھ نبی کی محبت یہ کہ سرکار فرمایا مکہ کے در و دیواروں میں تمہیں نہ چھوڑتا اگر مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کر دیا گیا ہوتا، تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ اب مکے میں نماز پڑھیں تو ثواب کتنا؟ 1,00,000 کا۔ اے مولویاں دی گنتی منتی دی سانو نہیں سمجھ آندی ویسے ہیں جی، ادھر ثواب 1,00,000 کا، ایتھے آندے نے 50,000 دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، جو تو نے ہمارے لیے مکہ میں برکات رکھی تھی اس سے 2 گنا مدینے میں فرما دے۔ ایک مقام پہ ہے 10 گنا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو مسکن محبوب ہو، جو مسکن محبوب ہو، جو جلوہ گاہ محبوب ہو، اور جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرما دیں مکمل سند ہے، سرکار فرما دیں میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جو جگہ ہے یہ جنت ہے، یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ جنت کہاں ہے؟ آسمانوں پر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت یہ ہے۔
اور وہاں جا کر نفل پڑھنے پر لوگ بڑی بڑی دوڑیں لگاتے، کوشش کرتے۔ ابھی تو چند سالوں سے کووڈ کے بعد یہ جو نسک والا قانون بنا ہے، موبائل پر ایپ لیتے ہیں، وقت لیتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزارا جائے۔ کیوں بھائی؟ کس نے اسے جنت کہا؟ مصطفیٰ نے۔ کس نے کہا؟ مصطفیٰ نے۔ یہ تو یثرب تھا، مصطفیٰ نے طیبہ بنا دیا، مصطفیٰ نے طابہ بنا دیا، مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ اور جہاں محبوب جلوہ گار ہوتے ہیں نا، مولانا روم سے پوچھو، فرماتے ہیں کعبۃ الشاق باشد ای مقام، ہر کے ناقص آمد اینجا شد تمام۔ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے، جہاں محبوب ہوتے ہیں وہ عاشقوں کا کعبہ ہوتا ہے، وہ عاشقوں کا کعبہ ہوتا ہے، وہاں ناقص آتے ہیں تمام کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ تو مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، قربان جائیے، یہ تو مصطفیٰ کی بارگاہ ہے نا۔ ولی کی بارگاہ ہو، کہا گیا کیمیا پیدا کن از مشتے گلے، بوسا زن بر آستانے کاملے۔ اگر تو اس خاک دے بدن نو کیمیا بنانا چاہنا ہے نا، تو کسے کامل دے آستانے تے بوسا دے۔ تو یہ تو مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ حج مکمل نہیں ہوتا، عمرہ مکمل نہیں ہوتا، جب تک روزہ رسول پر اس نیت سے حاضر نہ ہوا جائے کہ میں زیارت روزہ رسول کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں جی، حدیث ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کر کے پھر آ کر میرے روزے کی زیارت کرے، وہ ایسا ہی ہے جس نے ظاہراً میری زیارت کی ہے۔ قبولیت ہی نہیں ہوندی بھائی۔ یہ مت ماری، چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، ایک مفتی نہیں 1000 مفتی نکل آؤندا ہے جی۔ یہ کچھ لوگ برساتی ہوتے ہیں نا، موسمی، یہ ابھی ذوالحجہ آیا، آگے ربیع الاول آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، 10-15 دن پہلے وہ برساتی نکل آؤندے جن کی رضاکارانہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اساں شیطان دا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ اے محرم آ رہا ہے نا، 15 دن پہلے نکل آؤں گے، نا 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 نا، امام حسین کی نیاز نہیں دلانی چاہیے۔ کوئی ادھر بول رہا ہے نا نہیں نا، محرم میں وہ کربلا کا واقعہ تو وہی نہیں۔ دیکھو نا جڑیاں چیزاں 1400 سال تو موجود نے آج، لیکن وجہ کیا ہے؟ پیچھے فنڈنگ ہو رہی ہے بھائی، پشنگ ہو رہی ہے۔ اسی مصطفیٰ دا لنگر کھانے ہاں تے سرکار دے نعرے لانے ہاں، تے جڑے اپنے ابا جی کو لے کے کھاندے نے، قادیان وچوں آندا ہے، کسے دا نجد وچوں آندا ہے، کسے لی ریال آندا ہے، کسے لی ڈالر آندا ہے، کسے لی پاؤنڈ آندا ہے، پھر انہاں بھی تے ابا جی دے گیت گانے نا ہیں۔ لیکن ہم نے دین وہاں سے لینا ہے جو مصطفیٰ کے در سے لے کر دے، دین وہاں سے لینا ہے جو داتا علی حجویری سے کشف المحجوب کے ذریعے نور لے کر دے، دین اس سے لینا ہے جو بابا فرید سے نور لے کر دیتا ہے۔ قرآن ہے بھائی، رب اند ہے، ظلم اپنی جانوں پہ کرو، آؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، قرآن ہے۔ او جڑے لوگ اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہو، جاؤکا، آؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، فاستغفر اللہ، معافی مانگو رب سے، واستغفر لہم الرسول، میرا رسول تمہاری سفارش فرما دے۔ جب رسول سفارش فرمائے تو پھر رب نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ، اور تسی رب نو پاؤ گے بخشن والا تے مہربان، رب نو پاؤ گے بخشن والا تے مہربان۔ کب؟ جب میرا محبوب تمہاری سفارش فرما دے۔ اور صحابہ کا معمول رہا ہے
صحابہ کا بولیے معمول رہا ہے کہ وہ زیارت رسول کا قصد کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد دیکھا کہ اب رہنا مشکل ہے، محبوب ہی نظر نہیں آتے، جنہاں واسطے رہندا سا پیا وہ نظر ہی نہیں آتے، کیا کروں؟ واپس چلے گئے اپنے وطن۔ محبوب وہاں جا کر فرماتے ہیں بلال اتنی جفا، تو سن لطف نہیں لیا اس گل دا۔ محبوب فرماتے ہیں بلال اتنی جفا، وہ ساڈا شہر ہی چھڈ آئے۔ بلال دوڑتے آئے، روتے آئے، چیخیں نکل گئیں، اور سنو روایات میں اب ملتا ہے کہ جناب بلال مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا سر اور منہ سرکار کے روضہ انور پر ملتے رہے اور روتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سے زیادہ مرتبہ ان کو روضہ رسول پر حاضری دیتے ہوئے دیکھا گیا۔ بولیے بھائی، قصد کرنا زیارت رسول کے لیے، میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ لوگ آندے نے حج دی نیت کرو، عمرے دی نیت کرو، تو روضہ رسول دی نیت کیوں نہ کرو بھائی؟ بولو ذرا، ایتھو تساں جانا ہوئے لاہور تو کی نیت کر دیو؟ میں گجرانوالے چلا، ارادہ کی کر دیو؟ میں ڈسکے چلا، ارادہ کرتے ہو میں لاہور جا رہا ہوں۔ اج تک سانو انہاں لوکاں دی سائیکی دی سمجھ نہیں آئی۔ لاہور گجرانوالا، ڈسکا، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد جانا ہوئے تو اس شہر دا ارادہ کر کے جانا ہے، تو جدو نبی دی بارگاہ جانا ہے تو نیت نہ کر کے ٹریے، پھر ارادہ نہیں کر کے ٹرنا۔ بھئی 70,000 فرشتہ ہوندہ جے صبح تے 70,000 فرشتہ ہوندہ جے شامی۔ کو بندہ گال کرے نا تو انہوں آکھو باؤ جی ہیل لے تھوں، جا کے 70,000 نو پہلے ڈاک میں روک جاواں گا۔ ہاں، پر المیہ ہے وہ سانو جڑا گال سناندہ اسی کان ٹھلے چھڑ کے سون چھڑ دیں، انہوں کو کھلو بھائی مانا۔ بدبختہ دین مصطفیٰ سے ملتا ہے، صحابہ نے عشق مصطفیٰ سے دین پھیلایا ہے، تو نفرت مصطفیٰ سے دین پھیلانا چاہ رہا ہے۔ انہوں کو 70,000 روک، ایک ٹائم دا ہی روک، باقی نہ روک۔ 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ پوری ایمانداری دے نال دسو، میں نبی دے ممبر تے بیٹھ کے گل کر رہا، تسی بھی مسیتے بیٹھے ہو، ایمانداری نال دسو، وہ 70,000 ہوتے حج کرنا ہوندہ ہے کہ عمرہ کرنا ہوندہ ہے؟ بولیے نا بھئی، 70,000 کیا کرنے آتا ہے؟ وہ زیارت روضہ رسول کے لیے آتا ہے، اور وہ مدینے آتا ہے، مکے نہیں آتا۔ مت ماری گئی، حج مکمل نہیں ہوتا، عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ روضہ رسول یہاں بننے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ وقت اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اشارتاً بات کرتا چلوں، باقی دلیلیں تاویلات اپنی جگہ، میں نے بے شمار خطابات میں یہ باتیں پیش کی ہیں، لیکن آج کے ضمن میں یہ نئی بات آپ کو پیش کرتا چلوں۔ مکے سے محبوب کو ہجرت کروا کے مدینے لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ کیڑا قصد کر کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہوندا ہے۔ بھئی مکے میں روضہ رسول ہوتا تو پھر بھی کئی لوگ ہیں اسی تو مکے چل رہے ہیں، چلو نبی دی بارگاہ چ بھی ہو جاؤں، کہ نا، جو خوش ہو کے آتے ہیں، جو مسرور ہو کے آتے ہیں، وہ تو آتے ہی آتے ہیں،
جو مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں وہ آتے ہی آتے ہیں۔ مولوی جی کنو پھڑ کے رب بند ہے، میں تو انو ایتھے لے آواں گا، ارادہ کرواواں گا، چل۔ راجوی کو پوچھے تھے تینوں دسنا پوے میں مدینے چلا، تو مدینے کا دے واسطے جانا ہے؟ مدینے کیوں جاتے ہیں بھائی؟ حضرت امیر ملت سبحان اللہ، سنیے عاشقوں کی باتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرض اٹھا کر حج اور عمرہ نہیں ہوتا، لیکن آپ فرماتے ہیں مدینہ شریف قرض اٹھا کے بھی ٹر جانا چاہیے۔ اللہ اکبر! کیا مدینہ شریف ہے؟ قرض اٹھا کے بھی چلے جائیں۔ اور سید مصطفیٰ کا شہزادہ، اور جس کی ایڈی بڑی دستار ہے کہ امیر ملت بانی پاکستان، اور جسے عرب والے ابو العرب کہیں، مدینے کے کتے کو زخمی دیکھے تو اپنی دستار کو اتار کر اس کو پھاڑ کر اس کو پٹیاں کرتا پھرے۔ ہائے ہائے ہائے! یہ ہے مدینہ۔ فرمایا گیا مدینے کی ہوا راس نہ آئے، بندہ بیمار ہو سکتا ہے، موسمی تغیرات ہوندے نے، کسی ویلے سردی زیادہ آ گئی بندے نے برداشت نہ ہوئی، بندہ بیمار ہو گیا، گرمی بڑی سخت ہوندی ہے، زور ٹائم جدوں جائیدہ مسجد نبوی شریف چ سخت لو چل رہی ہوندی ہے، لوکاں نوں زکام لگ جاندا اکثر، حاجی صاحب اتھے رہے نے، میں بھی بڑی دفعہ حضور نے کرم فرمایا، دعا فرماؤ سرکار پھر کرم فرمان، اسی حاضر ہوندے رہیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بندہ اے نہ آکھے ہوا گرم سی تے زکام لگ گیا، ہائے ہائے ہائے! نہ نہ، ہوا بھی نہیں کہنا بھائی، موسم کو بھی خراب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مدینے کی ہوا ہے، یہ مدینے کا موسم ہے، اور اس ہوا کو بھی یہ اعزاز ہے کہ یہ گنبد خضرا کے ساتھ مس ہوتی ہے۔ کھانا راس نہیں آتا کسی وقت بندے کو، ہوٹلوں سے کھانا کھانا ہوتا ہے، وہ کھانا بھی راس نہ آئے، نہ کھا دوجے نو کھلا دے، اے نہ کہہ مینوں راس نہیں، اے نہ کہہ مینوں سکھاندا نہیں۔ فرمایا یہ مدینے کے ہوٹل ہیں بھائی، یہ مدینے کا کھانا ہے، یہ مصطفیٰ کا لنگر ہے۔ وہ لنگر 100 چک دا شفا دیندا ہے تے پھر مدینے دا لنگر، اللہ اکبر ہے، پھر مدینے کے لنگر کی کیا شان ہے؟ تو فرمایا اس کے در و دیواروں سے محبت کرو، مدینے کے در و دیواروں سے پیار کرو، مدینے کے لوگوں سے پیار کرو۔ سرکار فرماتے ہیں جڑا میری وجہ نال مدینے دے لوکاں نال پیار کرے مینوں او دے نال بھی پیار ہے، ہائے ہائے، مینوں او دے نال بھی پیار ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا اور سنو عقیدہ، یہ نہیں سمجھنا ہم قبر مصطفیٰ پہ آئے ہیں، بھائی یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اونچی قرآن پڑھن دی آج بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن ہے 26واں پارہ ہے، سورہ حجرات ہے، فرمایا گیا میرے مصطفیٰ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ادھے نال ہوئے گا کی؟ رب بندہ ہے تواڈے سارے اعمال اکارت جانے، تانوں پتہ ہی نہیں چلنا، ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال اکارت جان گے، تینوں پتہ ہی نہیں چلنا، تینوں شعور ہی نہیں ہونا۔ یا اللہ غلطی ایک ہوئی ہے، بے ادبی ایک ہوئی ہے، ایک نماز آیا ہو جائے، رب بندہ میں نمازاں تیرے منہ تے مارنا جڑا عشق مصطفیٰ تو بغیر رہی۔ آج بھی اس بارگاہ دا ادب ہے یہ ہے۔ کئی بندے آندے نے میں اوتھے جاواں روزے رسول تے نعت پڑھاں، میں اوتھے جاواں، میں اوتھے سلام پڑھاں، او بھائی اوتھے تے سلام پیش بھی دل نال ہوندا ہی، منہ نال نہیں ہوندا۔ ہاں جی بالکل۔
محبوب کی بستی میں اتنی دیر رہو جب تک ادب ملحوظ خاطر رہے۔ ساڈے بزرگان دین اپنے پیر خانے بہتا وقت نہیں سن گزار دے، اتنی دیر رہندے سن جنی دیر با ادب رہ سکن، پھر فوراً باہر نکل جاندے سن۔ مدینہ شریف یو بارگاہ جڑی عاشقاں دا کعبہ ہے، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے، بادب حاضری پیش کرنی ہے۔ ایک بزرگ سن بڑے عالی مرتبہ درویش ولی کامل، تے ساری زندگی مدینہ شریف نہ گئے۔ مریداں بڑی بڑی آکھنا، آپ نے فرمایا اچھا یار اجے ٹائم نہیں چلیں گے۔ لوگ آکھنا عجیب گل ہے، لوگ مدینے نو ترسدے نے جاندے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ مدینے والے کا دیدار تو یہاں بیٹھ کر حاصل کرتے ہیں، وہاں نہیں جاتے کہ محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جس طرح ہمارے قبلہ عالم نہیں حاضر ہوئے تھے ظاہراً، اور حال اور مقام یہ تھا کہ ہر روز مدینے والے سے ملاقات ہوتی ہے جی۔ تو کئی سالوں کی عمر کا آخری حصہ تھا صوفی یونس صاحب، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اب مدینہ شریف لے چلو۔ جب مدینہ شریف پہنچے نا تو مریدوں نے کہا آج تے لمیاں گلاں ہونیاں نے، آج تے لمیاں ہی گلاں ہونیاں نے، ساری زندگی پچھوں آئے۔ وہ ولی کامل جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو چند سیکنڈ کے لیے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے اور فوراً باہر نکل گئے۔ انہاں کہا حضور اسی تے ویندے رہے ہیں، اج بڑیاں لمیاں گلاں ہونیاں نے، اج ہاڑے پیش ہونے نے، اج دعاواں تے التجاواں تے صداواں ہونیاں نے۔ پر انہوں نے نہیں سی نہ پتا کہ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ اساں تو سوچا جو لمیاں گلاں ہونیاں نے۔ سنو عقیدہ دے رہا ہوں، عقیدہ جب بھی لو اللہ کے ولیوں سے لو، صحیح بات ہے، عقیدہ جب بھی لو وہ اللہ کے ولیوں سے لو، کیونکہ ہم تقریریں کتابیں پڑھ کے کرتے ہیں، یہ عقیدہ مصطفیٰ کا دیدار پا کے عطا فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر مشق کرتا رہا سانس بند کرنے کی، ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا۔ پائی اتھے ساواں دا شور بھی بے ادبی آ، ساواں دا شور بھی گستاخی آ، تو اندر منافقت دا شور لے کے پھرنا پیا، تو اندر بے ادبی دا شور لے کے پھرنا پیا، تو اندر غفلت دا شور لے کے پھرنا پیا۔ فرماندے نا اسی تیریاں تسبیحاں ویکھیے، تیری داڑھی ویکھیے، یا محبوب دی محبت تکیے۔ فرمانے لگے زندگی بھر مشق کرتا رہا سانس بند کرنے کی، اور زندگی بھر میری اتنی مشق بنی تھی، اور جب تک میں اس مواجہ شریف کی اس حدود میں رہا تو میں نے سانس بند رکھا تاکہ میرے سانسوں کا شور بھی محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی نہ بن جائے۔ یہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ وہ ساٹا تو یار دکھلاوا ہی نہیں مکدا ہے، اسی تو اتھے جا کے بھی دنیا داری دے چھیڑے تو دنیا داری دے مسائل، اسی تو اتھے جا کے بھی یہ سرولے جو پے ہونے ہاں کہ بکی شریف جانا ہے کہ نہیں جانا، روزہ رسول تے انج دعا کرنی ہے، ایتھے کھلونا ہے اوتھے کھلونا ہے۔ میں کیا روزے وال تکنا ہی عبادت ہے تو دعاواں دی گل پیا کرنا ہے؟ میں اپنے حضور قبلہ عالم کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ نے بڑی دھیمی لہجے میں، بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑی ہی آہستگی کے ساتھ ایک ہی دعا کی، تجھے کیا بتاؤں اے دل ربا تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔
بھائی محبوب کریم کی بارگاہ میں جا کر، اچھا جو محبوب یہ فرمائے کہ میں نماز میں تمہارے رکوع اور سجود بھی دیکھ رہا ہوں، بھائی امام کھلوتا ہے آگے تو کی پتہ پیچھے کی ہو رہا ہے؟ سرکار مت جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور یار جے ایتھے بہ کے اسی استغاثہ غوث اعظم دی زبان وچ کریے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقن خود یدی ساحل لنا اسکالنا، تے سرکار مدد فرماندے نے تے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہونا، اس بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اور اس بارگاہ میں حاضر ہو کر صرف اپنی حاضری پیش کرنا۔ اے تساں کدی غور کیتا ہے حاضری دے نمبر پیپراں 'چ لگدے ہوندے نے؟ اسی جدوں سکولے پڑھدے ساں، ہن تے زیادہ سسٹم ہی آن لائن ہو گئے نے، اسی جدوں سکولے پڑھدے ساں تے حاضری دے نمبر ہوندے سن، جدوں آخری نتیجہ بولیا جاندا سی نا سال دا، پاس فیل دا تے نمبراں دا، وہ حاضری دے نمبر وچ پیندے سن۔ تو جڑا میرے ورگا نلائق ہوندا سی نا، جہدے نمبر گھٹ بھی جاندے سن پھر بھی استاد پتہ کی کہندے ہیں، چلو 3 نمبر ریاتی دیو تے 33 دے کے پاس تے کرو۔ بھائی دوستو، یارو، محبوبو، اس کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ جب حاضر ہو گئے، حاضری بندے دے پتران لکھا لوا لئیے نا، تو کرم تو سرکار، وہ تو کرم بالا ہی کرم ہے۔ جی اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں بکار خش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پشیمانم اگسنی یا رسول اللہ، ندانم جست مل جائے ندانم جست ماوائے، تو ہی ساد و سامانم اگسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اگسنی یا رسول اللہ، اور ہاں آیا کیسے ہوں، گدائے آمد سلطان با امید کرم نالا، تہی داما مگر دانم اگسنی یا رسول اللہ۔ سانو تے سچی پوچھو چج نہیں دعا کرن دا بھی، ہمیں تو سلیقہ ہی نہیں بھائی، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ اے بندے تے تماشا بنا دینے، صوفی جی بندے کے دسیے نا بخار ہے تو بندے نال چیم گوئیاں پہ کرتے ہیں، بیمار ہویا ہی مردہ ہی پیا ہے۔ کسی کو احسان، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اور صرف اللہ اکبر، آخری بات، وقت ہو گیا حضرات گرامی قدر، یہ صرف شعر نہیں ہے، قرآن ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرا رسول عطا فرمائے وہ لے لو۔ پتہ چلا نبی کو یہ اختیار ہے عطا فرمانے کا، قرآن ہے بھائی۔ اور اللہ فرماتا ہے جس سے میرا رسول منع فرمائے رک جاؤ۔ اے شریعت کنوں کہندے نے؟ کسے کہتے ہیں شریعت؟ جو قول و فعل مصطفیٰ سے ثابت ہو اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ اب میری تو آڈے ساڑھے کسے دے باپ دی شریعت نہیں، شریعت رسول اللہ کی ہے۔ جو حضور فرما دے، قرآن نے کہا جو مصطفیٰ دین دیں جو لے لو، جتھو روک دے جو رک جاؤ، یہی مصطفیٰ کا اختیار ہے، یہی مصطفیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما لے۔